بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز عصر کیوں ضروری ہے اور اس کے طبی اور سائنسی فوائد کیا ہیں۔ نماز عصر دین اسلام کی ان اہم نمازوں میں سے ایک ہے جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ دن کی تیسری فرض نماز ہے جو سورج ڈھلنے کے بعد اور غروب سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا وقت انسان کی روزمرہ زندگی کے اس حصے میں آتا ہے جب دن کا کام تقریباً ختم ہونے کو ہوتا ہے اور شام کا آغاز قریب ہوتا ہے۔ دینی لحاظ سے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں فجر اور عصر ادا کیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز عصر چھوڑ دے گویا اس نے اپنا گھر بار اور مال و اسباب کھو دیا۔ یہ الفاظ اس بات کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں کہ نماز عصر کو ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی روایت ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور بندے کی نماز کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے عصر کا وقت بھی فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز عصر ایمان کی پختگی اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کی علامت ہے۔ جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے وہ دراصل اپنے دن کے آخری حصے کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے فوائد۔ دنیاوی زندگی میں نماز عصر ایک اہم وقفہ فراہم کرتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت، کام، دکان، دفتر یا گھر کے معاملات کے بعد جب انسان تھک چکا ہوتا ہے اس وقت عصر کی اذان اسے یاد دلاتی ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس وقفے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، کام کی شدت سے ذہن کو آرام ملتا ہے، شام کے باقی اوقات زیادہ پرامن گزرتے ہیں، غصہ، بے چینی اور تھکاوٹ میں کمی آتی ہے، زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کی شام عام طور پر زیادہ پرسکون اور منظم ہوتی ہے۔ یہ نماز انسان کو دنیاوی معاملات سے تھوڑی دیر کے لیے الگ کر کے آخرت کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ طبی اور سائنسی لحاظ سے فوائد۔ سائنسی اور طبی نقطہ نظر سے بھی نماز عصر کے کئی فوائد ہیں۔ دوپہر کے بعد جب جسم کا درجہ حرارت قدرتی طور پر کم ہونے لگتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے اس وقت نماز کی حرکات جسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ قیام میں کھڑے رہنے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، رکوع میں کمر اور پیٹ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، سجدے میں سر جھکانے سے دماغ کو تازہ خون کی سپلائی ملتی ہے، سانس لینے کا نظام بہتر ہوتا ہے، جوڑوں کی لچک برقرار رہتی ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ نماز ادا کرنے والے افراد میں بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے، دل کی صحت اچھی رہتی ہے۔ عصر کی نماز دراصل دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جسم کو قدرتی طور پر ری سیٹ کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک مفت اور مکمل جسمانی اور ذہنی علاج ہے۔
نماز عصر ادا کرنے کا طریقہ: نماز عصر کی 4 فرض رکعتیں ہوتی ہیں۔ ان سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھی جا سکتی ہیں جو مستحب ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے: نیت باندھیں کہ 4 رکعت فرض نماز عصر ادا کر رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ عصر کی نماز میں قرأت آہستہ آواز میں ہوتی ہے۔ رکوع کریں، پھر قوما، پھر 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ دہرائیں، پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیریں اگر 2 رکعت سنتیں ہوں تو۔ فرض کی 4 رکعتوں میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں اور باقی 2 رکعتیں مکمل کریں۔ آخر میں درود شریف، دعا اور سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عصر کی نماز میں قرأت نہ زیادہ لمبی ہوتی تھی اور نہ بہت مختصر، اعتدال کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ آخری بات، نماز عصر محض ایک فرض نہیں بلکہ دن کے آخری حصے میں اللہ سے ایک خصوصی ملاقات ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے ایمان، اپنی صحت اور اپنی دنیاوی زندگی تینوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز عصر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔